اللہ رب العزت کا خواب میں دیدار۔ اللہ رب العزت جل شانہ کو خواب میں دیکھنے کے حوالے سے انجینئر محمد علی مرزا نے پہلے بھی کچھ بیانات میں سیدنا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ کے حوالے سے کچھ باتیں کی تھی۔ ابھی لیٹسٹ جو بیان دیا اس میں بلکہ کلپ کا عنوان ہی یہ رکھا، اللہ کو دیکھنے والے صوفیہ۔ اب یہ عنوان دے کے مرزا نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اللہ رب العزت کو خواب میں دیکھنے کے دعویٰ کرنے والے صرف صوفیہ ہی ہیں، باقی کسی سے یہ دعویٰ ثابت نہیں ہے۔ تو ہمیں یہ بات منظور ہے کہ جن جن لوگوں نے یہ دعویٰ کیا ہے وہ صوفیہ ہیں۔ اب انشاءاللہ میں دلائل کی روشنی میں پیش کروں گا کہ یہ دعویٰ کن کن لوگوں نے کیا ہے اور کون کون سے لوگ ہیں جنہوں نے خواب میں اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کو دیکھنے کا دعویٰ کیا ہے۔ کتب احادیث میں، اسماء و رجال اور سوانے کی مستند کتابوں میں کن کن لوگوں کے احوال میں یہ دعاوی موجود ہے، انشاءاللہ میں پیش کروں گا۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھیں کہ ہمارا بحمد تعالیٰ یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے اس کائنات میں، اس دنیا میں تمام انبیاء رسول اعظام علیہم الصلوات و تسلیمات میں سے ہمارے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ شرف اور فضیلت عطا فرمائی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جاگتے ہوئے بیداری کی حالت میں اللہ رب العزت جل شانہ کا دیدار کیا ہے، اور یہ حضور کی خصوصیت ہے۔ کسی نبی کو، کسی رسول، کسی پیغمبر کو، کسی ولی، کسی غوث، کسی قطب ابدال کو یہ فضیلت اور شرف اور عظمت حاصل نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیداری کی حالت میں اللہ رب العزت کا دیدار کیا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے صحیح سند کے ساتھ متعدد کتب احادیث میں یہ حدیث موجود ہے۔ المستدرک علی الصحیحین کی پہلی جلد صفحہ 163 پر حدیث کا نمبر 216 ہے، اور السنن الکبری للنسائی حدیث نمبر 11539، موجم الاوس میں جلد 6 صفحہ 459 پہ 9396 نمبر حدیث ہے، اور السنہ امام ابن ابی العاصم کی کتاب حدیث نمبر 436 ہے۔ اس حدیث کو ناصر الدین البانی نے بھی صحیح کہا، امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی صحیح کہا، امام حاکم نے بھی صحیح کہا، امام ذہبی نے بھی صحیح کہا۔ ان تمام محدثین کے نزدیک اور وہابی جو پیشوا ہے ناصر الدین البانی، اس کے نزدیک بھی یہ حدیث صحیح ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ الخلۃ لابراہیم، اللہ رب العزت نے خلت جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کی کہ اپنا خلیل بنایا، والکلام لموسیٰ علیہ السلام، اور اللہ رب العزت نے کلام کا شرف حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کی، یعنی کلیم اللہ بنایا، والرؤیۃ لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اپنا دیدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ صحیح حدیث ہے۔ اس سے یہ بات بالکل واضح ہوئی کہ عالم بیداری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب العزت کو دیکھنا یہ حضور کی خصوصیت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العزت کا دیدار کیا۔ اچھا، اب یہ ہے مسئلہ بیداری کا کہ بیداری میں اللہ رب العزت کا دیدار صرف اور صرف نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو حاصل ہے، حضور کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں ہوا۔ اگر کوئی بندہ کسی امتی کے لیے یہ دعویٰ کرے کہ اس نے بیداری کی حالت میں اللہ رب العزت کو دیکھا ہے تو اس کا حکم کیا ہے، یہ میں حکم بعد میں بیان کروں گا۔ پہلے مرزا کا بہتان پیش کروں گا۔ انجینئر محمد علی مرزا نے سیدنا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ تذکرۃ الاولیاء میں لکھا ہے کہ بایزید بسطامی نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا، اور کہتا ہے یہ جو کہتے ہیں نا دیکھا، یہ فزیکلی دیکھنا مانتے ہیں۔ کیا مانتے ہیں؟ فزیکلی دیکھنا مانتے ہیں، یعنی جاگتے ہوئے اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھنا مانتے ہیں۔ حالانکہ کوئی اہل سنت کا فرد یہ عقیدہ نہیں رکھتا، اہل سنت کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ کسی کتاب کا حوالہ مرزا پیش کرے، کوئی ریفرنس پیش کرے، اہل سنت کے مسلمہ علماء میں سے کسی ایک نے میں یہ بات لکھی ہو کہ کیا کوئی ولی اللہ رب العزت کو فزیکلی دیکھ سکتا ہے، اور
جاگتے ہوئے اللہ رب العزت کا دیدار کر سکتا ہے یا کسی نے کیا ہے اس کا حوالہ پیش کرے۔ بالکل یہ 100% جھوٹ اور بہتان عظیم ہے صوفیہ پر، اولیاء اللہ پر اور اہل سنت و جماعت کے معتقدات پر۔ اگر یہ بات ثابت نہ ہو تو جس طرح مرزا بات بات پہ کہتے ہیں جھوٹ، کہانی اور کہتا جی کوڑ، تو اب میں پھر اس کی پھکی واپس کروں گا۔ اگر یہ بات کسی جگہ سے ثابت نہ ہو سکے، ہمارے کسی مستند عالم نے، کسی مستند صوفی نے، بزرگ نے یہ بات نہ لکھی ہو، تو پھر میں مشورہ دوں گا مرزا کو کہ کوئی 5-10 تسبیحاں روزانہ لعنت اللہ علی الکاذبین کی پڑھ کے اپنے سینے اور اپنے دماغ پہ دم کیا کرے۔ اتنا بڑا جھوٹ اور اتنا بڑا جو ہے نا وہ بہتان باندھتا ہے صوفیہ پر اور اولیاء اللہ پر۔ کسی ایک نے بھی یہ بات نہیں کی، بلکہ ہماری عقائد کی کتابوں میں، ہمارے فتاوی کی کتابوں میں اس بندے کے بارے میں حکم لکھا ہوا ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے جاگتے ہوئے اللہ رب العزت کو دیکھا ہے۔ امام ابن حجر مکی حیثمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب فتاوی حدیثیہ کے صفحہ نمبر 200 پر لکھتے ہیں، اذا تقرر ذلك علم منه انه لا يجوز لاحد ان يدعي انه راى الله بعين راسه ومن زعم ذلك فهو كافر مراق الدم۔ کہتے ہیں یہ بات واضح ہو چکی، کسی بندے کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ وہ یہ دعویٰ کرے کہ اس نے اپنی سر کی آنکھوں سے اللہ رب العزت کو دیکھا ہے۔ جو یہ دعویٰ کرے گا فهو كافر مراق الدم، وہ کافر ہے، اس کا خون بہا دیا جائے گا جو اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا دعویٰ کرے گا۔ تو اب یہ مرزا کیا کہتا ہے کہ یہ کہتے ہیں یہ اللہ کو فزیکلی دیکھا ولیوں نے۔ اچھا آگے لکھتے ہیں کہ حاصل و عبارت ہی ان من قال انه ير الله عیانا فی الدنیا ویکلمہ شفاہا فهو کافر۔ کہتے ہیں جو یہ دعویٰ کرے کہ اس نے اللہ سے حقیقتاً کلام کیا ہے، خواب میں نہیں، حقیقتاً کلام کیا ہے، اور وہ یہ دعویٰ کرے کہ اس نے اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ کافر ہے۔ یہ امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے امام ہیں وہ بیان فرما رہے ہیں۔ اور اسی طرح صفحہ 202 پہ لکھتے ہیں کہ امام ابو القاسم کشاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا يجوز وقوعها فی الدنیا لأحد غیر نبینا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس دنیا میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کے لیے اللہ رب العزت کو دیکھنا جائز ہے ہی نہیں، کسی کے لیے یہ درست ہی نہیں ہے۔ ولا علی وجہ الکرامات، فرماتے کرامت کے طریقے پر بھی اللہ رب العزت کو بیداری کی حالت میں کوئی ولی نہیں دیکھ سکتا۔ وادعا ان الامت اجتمعت علی ذالک، اور امام ابو القاسم کشاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس پر امت کا اتفاق اور اجماع چلا رہا ہے، اس بات پر امت متفق ہے کہ بیداری کی حالت میں کوئی امتی رب العزت کو نہیں دیکھ سکتا۔ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 184 پہ لکھتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی الوہیت و توحید کا تو قائل ہو مگر اس کے لیے جورو یا بچہ ٹھہرائے، یعنی بیوی اور بچہ، وہ باجماع مسلمین کافر ہے۔ اسی طرح جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم نشینی، اس تک صعود، اس سے باتیں کرنے کا مدعی ہو، وہ بھی کیا ہے؟ کافر ہے۔ پیچھے اس کا حکم بیان ہو چکا ہے کہ جو یہ کہے کہ میں نے حقیقتاً اللہ سے کلام کیا۔ اور پھر آگے لکھتے ہیں کہ صفحہ 186 پہ اس مسئلہ کی دلیل میں کہ جو شخص دنیا میں اللہ عز و جل سے کلام حقیقی کا مدعی ہو کافر ہے۔ تو ہمارے اکابر نے، علماء نے تو یہ بات بالکل کتابوں میں، عقائد کی کتابوں میں لکھ دی ہے کہ جو بندہ بیداری کی حالت میں اللہ رب العزت کو دیکھنے کا دعوے دار ہے یا اللہ رب العزت کے ساتھ حقیقتاً ہم کلامی کا دعوے دار ہے، اس پر تو کفر کے فتوے دیے ہوئے ہیں۔ اور یہ اتنا بڑا بہتان صوفیہ میں باندھ رہا ہے، یہ کہتا کہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے فزیکل دیکھا ہوا ہے، حالانکہ کسی صوفی نے یہ دعویٰ نہیں کیا۔ جو بات صوفیاء نے، محدثین نے، فقہاء نے، علماء نے، تابعین نے، تبع تابعین نے جو دعوے کیے ہیں، وہ دعوے ان کے خواب کی حالت میں کہ انہوں نے اللہ رب العزت کو خواب میں دیکھا ہے۔ اور امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب فتح الباری شرح صحیح بخاری جلد نمبر 12 میں صفحہ 479 کتاب و تعبیر، صحیح بخاری کا جو باب ہے تعبیرات کے حوالے سے، خوابوں کی تعبیر کے، اس میں ایک حدیث کی وضاحت میں لکھتے ہیں وَلَمْ يَخْتَلِفِ الْعُلَمَاءُ فِي جَوَازِ رُؤْيَةِ اللَّهِ تَعَالَى فِي الْمَنَامِ۔
اللہ رب العزت کو خواب میں دیکھنے کے بارے میں علماء کا کوئی اختلاف نہیں ہے، بلکہ لکھتے ہیں جوز اہل التعبیر رؤیت الباری عز وجل فی المنام مطلقاً، خوابوں کی تعبیر کرنے والے جتنے علماء ہیں ان سب نے مطلقاً یہ جائز رکھا ہے کہ اللہ رب العزت کو بندہ نیک مومن صالح خواب میں دیکھ سکتا ہے۔ تو یہ سارے کوڑ مارتے رہیں ساری زندگی، محدثین اور جن کے بارے میں تم کہتے یہ کوڑ ہے اور کہانیاں ہیں اور جھوٹ ہے، یہ سارے محدثین اور علماء اور امت کے اسلاف جو ہے نا وہ پوری اسلامی تاریخ میں جھوٹ ہی بولتے رہے۔ بلکہ ابن تیمیہ جو غیر مقلدین کے ہاں بڑے مسلمہ شخصیت ہیں، اس نے اپنی کتاب بیان و تلبیس الجہمیہ کے صفحہ 73 اور 74 پہ لکھا ہے کہ صالحین، ابن تیمیہ لکھتے ہیں ما زال الصالحون وغیرہم یرون ربہم فی المنام، صالحین ہمیشہ سے ان کا رہا ہے، ان کے واقعات موجود ہیں کہ انہوں نے خواب میں اللہ رب العزت کو دیکھا ہے۔ اور ابن تیمیہ کہتے ہیں وما اظن عاقلا ينکر ذلک، ابن تیمیہ کہتے ہیں مجھے نہیں خیال کہ کوئی عقل مند اس کا انکار کرے، کوئی عقل مند اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ مرزا کو پھر اپنی عقل کا علاج کروانا چاہیے۔ ابن تیمیہ صاحب لکھتے ہیں کیوں، اس لیے کہتے ہیں لا یمکن رفعها اذا الرؤیا تقع للانسان بغیر اختیارہ، کیونکہ خواب جو ہے وہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے، وہ انسان سے بغیر اختیار کے واقع ہوتا ہے۔ تو اس طرح علماء محدثین نے اور غیر مقلدین کے مسلمہ پیشوا ابن تیمیہ نے بھی یہ بات لکھ دی ہے کہ اللہ رب العزت کو خواب میں دیکھا جانا یہ ناممکن نہیں ہے، صالحین نے اللہ رب العزت کو خواب میں دیکھا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں دلائل کی طرف، کن کن لوگوں نے دیکھا ہے خواب میں۔ ایک تابعی ہیں رقبہ بن مسقلہ، یہ المعجم الاوسط طبرانی، امام ابو القاسم سلیمان ابن احمد طبرانی رحمۃ اللہ کی کتاب المعجم الاوسط جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 331 اور ترجمہ نمبر ہے 3454۔ رقبہ بن مسقلہ یہ تابعی ہیں، فرماتے ہیں رأیت رب العزت فی المنام، میں نے اللہ رب العزت کو خواب میں دیکھا اور عرض کی کہ اللہ نے فرمایا وعزتی وجلالی لأکرمن مثواہ، یعنی سلیمان التیمی، اللہ رب العزت نے مجھے خواب میں فرمایا کہ اے رقبہ بن مسقلہ، مجھے عزت و میرے جلال کی قسم میں سلیمان تیمی کو اچھا ٹھکانہ اور اچھی جگہ میں اس کو عزت عطا فرماؤں گا۔ یہ حضرت رقبہ بن مسقلہ تابعی سے سند حسن کے ساتھ یہ روایت، بلکہ سند صحیح کے ساتھ، یہ سند حسن کے ساتھ اور سند صحیح کے ساتھ یہ روایت کتاب الثقات ابن حبان اس کی جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر اس کا 183 ہے اور ترجمہ نمبر ہے 1418۔ اس پر بھی یہی واقعہ تقریباً انہی کلمات کے ساتھ، ملتے جلتے کلمات کے ساتھ موجود ہے کہ رقبہ بن مسقلہ تابعی کہتے ہیں کہ رأیت رب العزت فی المنام، میں نے اللہ رب العزت کو خواب میں دیکھا ہے۔ اب یہ جو بار بار کہتا ہے نا باجد بستامی کی معراج، باجد بستامی کی معراج، اب یہ معراج جو تم کلیم کر کے کہتے ہو کہ جناب یہ انہوں نے فزیکلی مانا ہے، یہ جو چیزیں ہیں یہ صوفیہ کی صرف کتابوں میں نہیں ہیں، محدثین کی کتابوں میں۔ ابھی میں آپ کے سامنے چلے حوالے پیش کروں گا کن کن محدثین نے ان چیزوں کو بیان کیا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں نے، تابعین نے، تبع تابعین نے اللہ رب العزت جل شانہ کو خواب میں دیکھا۔ یہ امام ابو نعیم اصفہانی کی کتاب ہے حلیۃ الاولیاء جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 153۔ بہت بڑے امام ہیں ابو عمر عبد الرحمن بن عمر الاوزائی، امام اوزائی رحمۃ اللہ، امام مالک رحمۃ اللہ کے استاد ہیں اور ہزاروں محدثین کے استاد ہیں امام اوزائی رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں رأیت رب العزت فی المنام، میں نے اللہ رب العزت کو خواب میں دیکھا۔ ترجمہ نمبر 8 ہے، روایت نمبر 8131 اور 8130 دو روایتیں موجود ہیں، دونوں میں یہ بات پوری تفصیل کے ساتھ موجود ہے کہ امام اوزائی فرماتے ہیں رأیت رب العزت فی المنام، میں نے خواب میں اللہ رب العزت کو دیکھا۔ تو مجھے اللہ رب العزت نے فرمایا انت الذی تأمر بالمعروف وتنہی عن المنکر، اے اوزائی تم وہ ہو جو لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ قلت بفضلک یا رب، میں نے عرض کی یا رب العالمین تیرے فضل سے۔ تو فرمایا میں نے عرض کی یا رب امتنی علی الاسلام، یا اللہ مجھے اسلام پر موت عطا فرمانا۔ تو یہ امام اوزائی رحمۃ اللہ کا حوالہ بھی میں نے پیش کر دیا کہ یہ بھی کہتے ہیں رأیت رب العزت فی المنام، میں نے اللہ رب العزت کو خواب میں دیکھا ہے۔ اور یہی روایت جو ہے تاریخ دمشق ابن عساکر کی
جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 143 پر موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سنن دارمی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 170، امام دارمی رحمۃ اللہ نے باب قائم کیا، باب فی رؤیت رب تعالی فی النوم، خواب میں اللہ رب العزت کو دیکھنے کا بیان، اور اس میں 2150 نمبر روایت لے کے ہیں۔ حضرت امام محمد بن سیری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں من رآ ربہ فی المنام دخل الجنہ، جس نے خواب میں اللہ رب العزت کو دیکھا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ تعبیر کے امام ہیں امام محمد بن سیرین تابعی، اور کتنے صحابہ اکرام علیہم رضوان کے شاگرد ہیں، وہ فرماتے ہیں جس نے خواب میں اللہ رب العزت کو دیکھا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اچھا آگے چلیے، ایک اور بہت بڑے امام ہیں سریج بن یونس المتوفی 235 ہجری، یہ امام بخاری، مسلم، امام احمد بن حنبل کے استاد ہیں۔ ان کا ذکر کرتے ہوئے امام حافظ ابن حجر اسقلانی اپنی کتاب تہذیب التہذیب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 654 پر لکھتے ہیں، سریج بن یونس کہتے ہیں رأیت رب العزت فی المنام، میں نے اللہ رب العزت کو خواب میں دیکھا۔ یہ بھی صوفی ہیں تو ہمیں منظور ہے، ہم تو کہتے ہیں کہ یہ سارے تابعین تبع تابعین صوفیاء تھے، نیک پرہیزگار متقی لوگ تھے، اور ان لوگوں کا رد ہوتا ہے جو کہتے ہیں کہ تصوف کل سے چلا ہے۔ یہ بحمد تعالیٰ تصوف جو ہے یہ ہمارے صوفی کرام جو ہے یہ شروع سے ان کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ تو سریج بن یونس یہ امام بخاری کے بھی استاد ہیں، امام مسلم کے بھی استاد ہیں، احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ کے استاد ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں نے خواب میں اللہ رب العزت کو دیکھا، اور یہ جو ہے تہذیب التہذیب میں بھی موجود ہے، اور یہ امام ابن الجوزی کی کتاب ہے صفت الصفوہ، صفت الصفوہ میں امام ابن الجوزی رحمہ اللہ نے اس کو بیان فرمایا ہے، صفحہ نمبر 441 پر، کہ امام سریج بن یونس کہتے ہیں رأیت رب العزت فی المنام، میں نے اللہ رب العزت کو خواب میں دیکھا ہے۔ آگے چلیے، امام ذہبی اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء کی جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 295 اور صفحہ نمبر 393 پر 393 پر ایک بہت بڑے امام ہے ابو حسان الزیادی المتوفی 242 ہجری، ان کا ترجمہ لکھتے ہوئے ذکر کرتے ہیں کہ ابو حسان الزیادی فرماتے ہیں انہو رآ رب العزت فی المنام، ابو حسان الزیادی کہتے ہیں میں نے خواب میں اللہ رب العزت کو دیکھا ہے۔ یہ جو ابو حسان زیادی ہیں یہ امام بخاری سے پہلے کے امام ہیں، بخاری مسلم سے پہلے کے، المتوفی 242 ہجری، وہ کہتے ہیں میں نے خواب میں اللہ رب العزت کو دیکھا۔ اور یہ ہے اسی جلد کے صفحہ نمبر 295 پہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں۔ مرزا نے حوالہ کس کتاب کا دیا ہے؟ فضائل اعمال کا، کہ امام احمد بن حنبل کے بارے میں کہتے ہیں انہوں نے اللہ رب العزت کو دیکھا، حالانکہ یہ روایت جو ہے یہ 10 کتابیں اسماء و رجال کی، علماء محدثین کی، اس میں یہ خواب موجود ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ فرماتے ہیں رأیت رب العزت فی المنام، میں نے اللہ رب العزت کو خواب میں دیکھا ہے۔ تو صرف باعث بستامی کا واقعہ نہیں ہے، یہ امام احمد بن حنبل بھی فرما رہے ہیں کہ میں نے خواب میں اللہ رب العزت کو دیکھا ہے، اور یہ 10 کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ امام ذہبی نے اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء کی جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 409 پہ قاضی ابن الوزیر المتوفی 379 ہجری، ان کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ انہو رأى الحق عز وجل فی المنام، انہوں نے اللہ رب العزت کو خواب میں دیکھا ہے۔ یہ میرے پاس اگر میں عرض کروں تو اگر 100 کے قریب حوالے پیش کیے جائیں اس پر تو 100 حوالے بھی پیش کیے جا سکتے ہیں، اسلاف سے، علماء امت سے تواتر کے ساتھ یہ چیزیں منقول ہیں کہ انہوں نے خواب میں اللہ رب العزت کو دیکھا ہے۔ اتنے سارے حوالے اس بات پر موجود ہیں
صوفیاء کے، محدثین کے، فقہا کے، علماء کے، اسماء و رجال کی مستند کتابیں بری پڑی ہیں۔ آپ تاریخ بغداد اٹھا کے دیکھ لیں، تاریخ مدینہ دمشق یعنی ابن عساکر کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، سیر اعلام النبلاء، حلیۃ الاولیاء اور اسماء و رجال کی کتابوں میں جہاں جہاں کہیں حالات زندگی راویوں کے، بخاری مسلم کے راویوں کے، امام بخاری مسلم کے استادوں کے، جن سے امام بخاری مسلم نے صحیح بخاری مسلم میں حدیث لی ہیں، ان کے واقعات موجود ہیں کہ وہ کہتے ہیں رأیت رب العزت ہے۔ اگر خواب میں یہ کہنا کہ میں نے خواب میں اللہ کو دیکھا، یہ کہنے والا کوڑ مارتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، تو بخاری مسلم کے ان راویوں کے بارے میں کیا کہو گے؟ وہ سارے جھوٹے تھے۔ امام ابن حجر عسقلانی اور دیگر علماء جتنے میں نے حوالے پیش کیے یہ سارے جھوٹے تھے، اور صرف جو نا وہ مرزا ہی سچا رہ گیا۔ تو اس طرح کی جو نا وہ زبان درازیاں بھی کرتا ہے صوفیہ پر، اور پھر بہتان بھی باندھتا ہے۔ میں نے شروع میں عرض کیا کہ کسی صوفی نے یہ دعویٰ اور کلیم نہیں کیا کہ ہم نے جاگتے ہوئے بیداری کی حالت میں دیکھا ہے۔ اگر کسی نے کیا تو اس کا نام لے، اور ہم نے تو اللہ کے فضل و کرم سے حوالے دکھائے ہیں فتاوی علماء کے فتاوی جات سے کہ جو یہ کہے کہ میں نے بیداری کی حالت میں اللہ کو دیکھا ہے یا حقیقت میں نے اللہ کے ساتھ کلام کیا ہے، اس کو تو علماء نے کافر کہا ہے۔ امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ فتاوی حدیثیہ میں، امام احمد بریلوی رحمۃ اللہ فتاوی رضویہ کی 15ویں جلد میں اس کی ساری وضاحت اور پوری تفصیل بیان کی۔ اس کے علاوہ بہت سارے صوفیہ کے، علماء کے، محدثین کے حوالے موجود ہیں۔ میں صرف حوالے پڑھ کے سناتا ہوں۔ کتابیں اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے پاس موجود ہے۔ ایک ایک کتاب کا اگر حوالہ پیش کیا تو وقت زیادہ لگتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کے شاگرد ہیں ابو بکر احمد بن محمد المروزی، ان کے بارے میں قاضی ابو یعلا حنبلی کی یہ کتاب ہے طبقات الحنابلہ، اس کی پہلی جلد کے صفحہ 61 پر وہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے اللہ رب العزت کو خواب میں دیکھا ہے۔ سیدنا بشر بن حارث حافی رحمۃ اللہ کے حوالے سے امام ابن الجوزی نے اپنی کتاب المنتظم میں لکھا ہے، وہ کہتے ہیں میں نے خواب میں اللہ رب العزت کو دیکھا ہے۔ اسی طرح سیدنا یحییٰ بن سعید القطان بہت بڑے امام اور محدث ہیں، ان کے حوالے سے امام ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب رسالہ قشیریہ، اس میں امام یحییٰ بن سعید القطان کے حوالے سے صفحہ 572 پر اور 570 پر یہ واقعات ان کے لکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے خواب میں اللہ رب العزت کو دیکھا ہے۔ امام ابو بکر آجری، احمد بن خضروی، شاہ کرمانی اور دیگر بہت سارے۔ اور پھر رہ گئی بات حضرت سیدنا بایزید بستامی رحمۃ اللہ کے خواب کی، اور ان کے اللہ رب العزت جل شانہ کو خواب میں دیکھنے کی مرزا نے کہا یہ فزیکلی مانتے ہیں۔ میں ایک حوالہ پیش کرتا ہوں امام ابن الجوزی سے، یہ ان کی کتاب ہے امام ابن الجوزی کی صفت الصفوہ۔ اس میں امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ جہاں سیدنا بایزید بستامی رحمۃ اللہ کا تذکرہ کرتے ہیں، رأیت رب العزت تبارک و تعالی فی المنام، فی المنام، میں نے خواب میں اللہ رب العزت کو دیکھا ہے۔ وہ تو کہہ رہے ہیں میں نے خواب میں دیکھا، اور مرزا بہتان لگا رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں میں نے فزیکلی دیکھا ہے۔ تو وہی بات ہے نا کہ اگر میں نے کہا تھا کہ اگر ثابت ہو کہ انہوں نے کہا میں فزیکلی دیکھا ہے تو اس کا حوالہ پیش کریں، اور حوالہ پیش نہیں کر سکتے تو پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، معافی مانگیں اولیاء اللہ اور صالحین پر بہتان باندھنے سے۔ امام ابن الجوزی نے اس کے کئی حوالے پیش کیے ہیں، اور اس بات کو حافظ علامہ شاطبی نے اپنی کتاب الاعتصام، یہ ان کی بڑی مشہور کتاب ہے الاعتصام، اس میں بھی صفحہ 157 پہ لکھا ہے کہ بایزید بستامی ان ابی یزید البستامی رحمہ اللہ قال رأیت ربی فی المنام، بایزید بستامی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب کو خواب میں دیکھا۔ تو خواب میں دیکھنے کا دعویٰ ہے، بیداری میں اور جاگتے ہوئے دیکھنے کا دعویٰ ہرگز نہیں۔ تو یہ کثیر تعداد میں محدثین، تابعین، تبع تابعین، ان کے حوالہ جات موجود ہیں۔ دو روایتیں میں پیش کروں گا اس سلسلے میں، روایتیں اگرچہ سند کے اعتبار سے کمزور ہیں لیکن چلیں اس کے ساتھ میں ملا کے پیش کر دیتا ہوں۔ امام ابن ابی العاصم نے اپنی کتاب السنہ کے اندر 488 نمبر حدیث پیش کی ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے افضل خواب یہ ہے کہ بندہ خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے، یا اپنے والدین کو دیکھے جو حالت اسلام میں، حالت ایمان میں دنیا سے فوت ہو چکے ہیں۔ اس میں ایک راوی ہے عباس بن میمون، اس کے بارے میں اس کا تذکرہ اور ترجمہ وغیرہ اسماء و رجال کی کتابوں میں معلوم نہیں ہو سکا۔ ناصر الدین البانی نے بھی لکھا ہے کہ اس کے باقی سارے رجال ثقہ ہیں سوائے ایک راوی کے عباس بن میمون کے۔ اور اس کے علاوہ مسند ابی یعلا میں
سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت موجود ہے، اس کے بھی کچھ راوی جو نا وہ معلوم نہیں ہے، مجہول ہیں۔ روایت نمبر 6761 اور مجمع الزوائد میں جلد 9 صفحہ نمبر 114 اور روایت کا نمبر 14561۔ امام حسن مجتبی فرماتے ہیں رأیت رب تعالی، میں نے خواب میں اللہ رب العزت کو دیکھا ہے۔ تو یہ روایتیں اگرچہ سند کے اعتبار سے کمزور ہیں، لیکن میں نے جو نا وہ افادے کے لیے پڑھ دی ہیں تاکہ لوگوں تک یہ پہنچ جائے کہ اس طرح کی روایات بھی ملتی ہیں، اور صوفیہ کا تو تواتر کے ساتھ جو ہے، اور صوفیہ محدثین علماء کا تواتر کے ساتھ یہ بیان جو ہے وہ کتب سیر میں اور اسماء و رجال اور سوانح کی کتابوں میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو خواب کی اہمیت اور فضیلت بیان فرمائی ہے، صحیح بخاری میں 6987، 88 اور 99 یہ مسلسل 3 احادیث موجود ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا خواب یہ نبوت کے اجزاء میں سے 46واں حصہ ہے، یعنی مومن کا خواب جو ہے وہ سچا ہونے کے اعتبار سے اس کا معیار ہے کہ اللہ رب العزت جل شانہ جو مومن کو خواب دکھلاتا ہے اس میں سچائی ہوتی ہے۔ 46واں حصہ کیا ہوتی ہے؟ سچائی ہوتی ہے۔ تو اس کے ساتھ ایک اور حدیث صحیح بخاری کی 2015 نمبر حدیث ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم آئے تو بار بار صحابہ آتے تھے، آ کے عرض کرتے یا رسول اللہ نے خواب میں دیکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر کو رمضان شریف کے آخری عشرے میں آخری جو 7 تاریخیں ہیں ان میں رکھ دیا ہے۔ حضور کے صحابہ نے جب آ کے اپنے خواب بیان کیے تو نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قد تواتعت فی السبع الاواخر، تمہارے سب کے خواب رمضان کے آخریوں پر متفق ہو چکے ہیں، لہذا جو تم میں سے کوئی شب قدر کو تلاش کرنا چاہتا ہے تو ان آخری 7 تاریخوں میں تلاش کرے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب کو اہمیت دیتے ہوئے جس پر صحابہ نے اتفاق کر لیا، حضور نے اس خواب کو اہمیت دی، تو جس پر علماء امت، تابعین، تبع تابعین اور اسلاف تواتر کے ساتھ یہ بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے خواب میں اللہ رب العزت کو دیکھا ہے، آپ اس کو کہتے ہیں یہ کوڑ ہے، جھوٹ ہے، اور پتہ نہیں آپ کیا کیا اپنی طرف سے جو نا وہ ان پر بہتان لگاتے ہیں۔ تو یہ سارے صوفیہ اور اولیاء اللہ جو ہیں ان سے یہ ثابت ہے کہ انہوں نے خواب میں اللہ رب العزت کو دیکھا ہے۔ تو اس ساری گفتگو سے یہ نقطہ بالکل واضح ہو گیا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو خصوصیت ہے اللہ رب العزت کو دیکھنا، وَرُؤْيَةُ لِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ رب العزت نے دیدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھا ہے، وہ دیدار حالت بیداری میں رکھا ہے کہ وہ حضور کی خصوصیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کسی کو یہ شرف اور فضیلت اور عظمت عطا نہیں کی، صرف اور صرف سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العزت کو جاگتے ہوئے دیکھا ہے، حضور کے علاوہ کسی نے نہیں دیکھا۔ باقی حضور کے امتیوں کی بات تو امتیوں نے خواب میں اللہ رب العزت کا دیدار کیا ہے، وہ تواتر کے ساتھ صلح امت سے، صالحین سے، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ، امام احمد بن حنبل، امام ابو حنیفہ کا حوالہ رہ گیا، یہ حوالہ پیش میں کر دیتا ہوں۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے الفقہ الاکبر کے صفحہ نمبر 124 پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے حوالے سے ذکر کیا ہے، اور صفحہ نمبر 84 پر حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کے حوالے سے بیان کیا کہ انہوں نے خواب میں اللہ رب العزت کو دیکھا ہے۔